رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں. تو چھٹے پارے کی چند منتخب آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چھٹے پارے کی سب سے پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. کہ اللہ رب العزت برائی کی بات کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتے سوائے اس آدمی کے جس کے اوپر زیادتی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے. یہاں برائی کی بات سے تین چیزیں مراد ہیں. پہلی چیز گناہ کی بات، دوسری بد دعا کرنا، اور تیسرا کلمہ کفر کہنا. یعنی یہاں جن چیزوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ان کو ظاہر کیا جائے، لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، تین چیزیں ہیں: گناہ کی بات، بد دعا کرنا یا کلمہ کفر کہنا. یہ تینوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. لیکن الا من ظلم کہہ کے مظلوم مجبور آدمی کے لیے یہ اجازت رکھ دی کہ اگر کوئی مجبور ہو، کسی کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہو، کوئی مظلوم آدمی ہے، تو وہ دوسرے کی زیادتی کو، دوسرے کے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، لیکن صرف اسی بات کو بیان کرے گا جو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس بندے کی خامیاں برائیاں بیان نہیں کرنی. جتنی اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے صرف اتنی بات لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، کرنی ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے جو واقعتاً اس کا مسئلہ حل کرنے والے ہیں. اور اگر اس کا مسئلہ حل کرنے والا بندہ اس کو نہیں مل رہا اور ہر بندے کے سامنے بات بیان کری جائے اور اس کی گناہوں کو بیان کرتا جائے، تو یہ انداز شریعت میں مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. دوسری چیز بد دعا کرنا. تو کسی بھی بندے کے حق میں بد دعا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہو، مجبور آدمی ہو، اس کے اوپر زیادتی کی جا رہی ہو، تو وہ ظالم کے حق میں بد دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے. ویسے عام کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ کسی کے لیے بد دعا کرے. اسی طرح کلمہ کفر کہنا، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زبان سے کفریہ بات کرنا، کفریہ کلمہ کہنا، یہ بھی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر کہتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن جس بندے کو مجبور کیا جائے، اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر کی بات کہہ سکتا ہے، کلمہ کفر کہہ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل کے اندر ایمان موجود ہو. دل سے وہ مومن ہو تو ظاہراً صرف ان ظالموں کو دکھانے کے لیے وہ کفر کا کلمہ کہہ کے اپنی جان بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کی برائی کو بیان کرے، بلکہ دین اسلام نے ایک دوسری طرف ہماری رہنمائی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان کا گناہ چھپا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دنیا اور آخرت میں گناہوں کو چھپا لیں گے، اس کے اوپر پردہ پوشی کر دیں گے. جو کسی کا دنیا میں پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں بھی پردہ پوشی کریں گے اور قیامت والے دن بھی اس کی پردہ پوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہوں کو چھپائیں، لوگوں کی برائیوں کو ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اور اگر ہم برائی کو اس طرح بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں،
نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس معاشرے میں وہ برائی عام ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں برائی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے اس معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ میڈیا کے ذریعے ہر برائی کو اچھالا جاتا ہے، ہر بری بات کو میڈیا کے اوپر بیان کیا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو فوراً سے لوگوں کے سامنے لا کر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والا کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کی جو نا چوری آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں اس کا فراڈ آپ کے سامنے ننگا کر رہا ہوں، میں اس بندے کی غلطی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ اس سے عبرت حاصل کرنے والا کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ غلطی بیان ہوتی ہے نا تو اس غلطی کے بیان ہونے کے بعد 99 بندے ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں اچھا اس طرح بھی یہ کام ہو سکتا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چلو آئندہ پھر میں بھی یہ طریقہ استعمال کروں گا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ ایک بندے کی غلطی ایک بندے کی حد تک تھی، لیکن جب ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تو پھر بہت سارے لوگ جو کچھ غلط کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس راستہ نہیں تھا، ہمارے اس غلطی بیان کرنے کی وجہ سے ان کو راستہ مل گیا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے برائی کی بات کو بیان کرنا منع کر دیا، ناپسند جانا اس بات کو۔ تو ایسا شخص اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے جو لوگوں کی برائیاں دوسروں میں بیان کرتا پھرتا ہے، چغلیاں کرتا پھرتا ہے، غیبت کرتا پھرتا ہے۔ تو یہ جب ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو وہ چغلی بھی بن جاتی ہے، غیبت بھی بن جاتی ہے، اور دونوں کا بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171، یا ایھا الذین یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب، چاہے وہ یہودی عیسائی ہوں یا وہ اہل قرآن ہوں، تمام یہ اہل کتاب ہیں، ان کو غلو سے باز رہنے کا حکم دیا ہے کہ غلو نہیں کرنا۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ غلو کا مطلب ہے حد سے گزر جانا، کسی کی تعریف کرتے ہوئے یا کسی کے نقص اور عیب بیان کرتے ہوئے حد سے گزر جانا۔ جتنی اس کی صفت ہے، جتنی اس کی خامی ہے، اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، اس کا نام غلو ہے۔ اور غلو کرنا یہ دین کو برباد کرنے والا معاملہ ہے۔ جہاں بھی لوگوں کے اندر غلو آ جاتا ہے، جس بھی ادارے کے اندر غلو کا معاملہ آ جاتا ہے، وہ ادارہ، وہ معاشرہ اور وہ گھرانہ برباد ہو جاتا ہے۔ بڑھا چڑھا کے چیزوں کو بیان کرنے کا انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اسلامی معاملات کے بارے میں اور نیک لوگوں کے بارے میں جب بات کرنی ہے تو اس وقت بھی اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ان کی تعریف اتنی ہی بیان کرنی ہے جتنی تعریف ان کی بیان کی گئی ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز لگا کے تعریفیں نہیں کرنی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع بھی فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ وقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے حکم دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، جس طرح عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفوں میں حد کر دی، حد سے زیادہ وہ آگے گزر گئے، اس طرح تم میری تعریف کرتے ہوئے حد سے زیادہ نہ گزر جانا، حد سے زیادہ میری تعریف نہ کرنا۔ اور قرآن پاک میں اس کی پھر مثال بھی دی کہ اہل کتاب نے کس طرح غلو کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی اور اتنی تعریفیں کی اور تعریف میں اتنا غلو کیا، اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ کو، جو کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ غلو تھا، اور اس معاملے کو جو نصارہ نے کیا قرآن میں کفر کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح آج ہمارے مسلمان بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تعریف اور تکریم بیان کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو باتیں نہ قرآن حکیم سے ثابت ہیں اور نہ ہی وہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی تعریفات کرتے ہوئے ایسے کلابے ملائے جاتے ہیں کہ سننے والا یوں سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اختیارات اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کام اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے بعد ختم ہو گیا، اب ساری دنیا جان کے جو کام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس طرح اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اللہ کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو یہ غلو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو بڑا دور، عام جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک مجلس میں بیٹھنا ہوا تو وہاں ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے کہتی ہے کہ جی حضرت میرے بیٹے کی شادی تھی 2 ہفتوں کے بعد اور وہ فوت ہو گیا ہے، میں آپ کی مرید ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میری خوشیاں خراب ہو جائیں؟ تو حضرت پیر عبد القادر جیلانی نے دیکھا کہ اسرائیل جو نا وہ آسمان کی طرف لے کے جا رہا ہے سارے دن کی روحیں قبض کر کے، تو حضرت اسرائیل کو طلب کیا اور کہا کہ اس بچے کی روح واپس کر دو۔ تو اس انداز سے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اب حکم فرشتوں پر بھی چلنا شروع ہو گیا ہے اور وہ زمین کے اوپر بھی حکم چلا رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایسی باتیں ہیں جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، جس نے جیسے بول دیا وہ کر دیا۔ تو اس طرح غلو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ غلو نہیں کرنا، کسی کی تعریف کرتے ہوئے حد سے نہیں گزر جانا، بلکہ جتنا مقام اللہ نے اس کو دیا ہے اتنا ہی مقام رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور یہاں صرف 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہاں منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ دشمنی ہو، اس کے ساتھ کسی بات پر ضد ہو جائے، ٹسل آ جائے اس بندے کے ساتھ، تو اب ضد اور انا کی بنیاد پر اس بندے کو مسجد میں آنے سے روک دینا، یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، تو نے نہیں آنا، خبردار جو آیا ادھر، تو یہ میرے والد صاحب نے جگہ دی تھی، اس جگہ مسجد ہم نے بنائی ہے، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کسی بندے کو اللہ کے گھر سے روکنا، مسجد میں آنے سے اس کو منع کرنا، اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ یہ زیادتی والا معاملہ ہے، گناہ والا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تقوی اور نیکی کے معاملوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے، اور جو گناہ اور ظلم کے معاملے ہیں ان میں کسی کی مدد نہیں کرنی۔ اب تعاون کسی کا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کی نیک کام پر مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے، تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کی ظلم اور زیادتی میں، گناہ کے کام میں اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ تعاون ان صورتوں میں ہوتا ہے، یا تو ہم اس کو مشورہ دے دیتے ہیں، اگر نیکی کا تعاون ہے تو پھر نیک کام کا مشورہ، اگر کوئی برے کام کا مشورہ دیتا ہے تو اس نے برائی کے کام میں تعاون کیا۔ اسی طرح راستہ دکھانا کہ یہ کام تم ایسے کر سکتے ہو، اس انداز سے یہ تمہیں اتنے پریشانیاں ہوں گی اور اس انداز سے اس کام کو پورا کر سکتے ہو۔ جب ہم مشورہ دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، خیر کا راستہ دکھاتے ہیں تو نیکی کے کام پر تعاون ہے، اور اگر برائی کا راستہ دکھاتے ہیں تو پھر ظلم اور گناہ کے کام پر تعاون ہے۔ اسی طرح اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس بندے کے ساتھ لگ جانا، اس کے کام کو آسان کر دینا، یہ بھی تعاون ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے برائی کا راستہ آسان کرتے ہیں تو ہم نے اس کا گناہ پر تعاون کیا ہے، اور اگر ہم کسی کے ساتھ نیکی کا کام آسان کر دیتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے خیر اور بھلائی میں تعاون کیا ہے۔ اسی طرح کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، خرچہ فراہم کرنا،
اور اگر نیکی کے کام میں ہم خرچہ فراہم کرتے ہیں تو ہم نے نیکی میں تعاون کیا ہے، اور اگر ہم برائی کے کام میں خرچہ فراہم کرتے ہیں تو ہم نے برائی میں تعاون کیا ہے۔ تو اہل ایمان مسلمانوں کو، اہل قرآن کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ نیک اور تقوی کے معاملوں میں لوگوں کی مدد کریں، برائی، ظلم، زیادتی، گناہ کے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کریں۔ اس کے بعد اگلی یہ سورۃ المائدہ شروع ہو گئی ہے۔ تو سورۃ المائدہ میں یہ ایک تو غلو والا معاملہ بیان ہوا، اور اس کے بعد دوسرا کچھ حرام چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ رب العزت نے حرام کی انسان پر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہے، جیسے مردار حرام ہے، ذبح کے وقت جو جانور کا خون نکلتا ہے وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی دی گئی چیز وہ حرام ہے، اور کہانت کی کمائی وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور جو درندے ہیں جن کی نوکدار دانت ہوتے ہیں گوشت کھانے کے لیے تو وہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح وہ پرندے جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں اور پنجے کے ساتھ چیز کو کھاتے ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی حلال جانور ہیں، چاہے وہ پالتو ہوں یا وہ شکار کا جانور ہو، وہ ہمارے لیے ضرورت کے طور پر ان کو استعمال کرنا، ان کو کھانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے، اور اللہ کا نام لیے بغیر ذبح نہ کرنا، یہ حکم ہے۔ اور اگر کوئی جانور ذبح کیے بغیر مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ مردار ہوگا اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے، سوائے ٹڈی کے اور مچھلی کے۔ یہ دو جانور ایسے ہیں جن کے متعلق حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ یہ ذبح نہ بھی، بلکہ ذبح ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو یہ مردار حالت میں ہی ہمیں ملتے ہیں اور یہ ایسے کھائے جاتے ہیں اور یہ حلال ہوتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی جن جانوروں کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرنے کے متعلق کچھ اصول بیان کیے شریعت نے کہ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ چھری تیز ہو، جانور کو تکلیف زیادہ نہ ہو، اس نے ذبح تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ ذبح ہوتے ہوئے بھی تڑپتا رہے اور چھری جو نا وہ زور لگا کے اس کو گوشت کو کاٹا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ تیز دھار چھری ہو اور اس کو گردن پہ رکھو، ایک جھٹکا دو اور فوری وہ چھری جو ہے وہ اس کی گردن کو کاٹنے والی بنے، اور اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا۔ اور اگر کوئی بندہ ذبح کرتے ہوئے بھول جاتا ہے بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا، وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، جان بوجھ کے وہ معاملہ نہیں کرتا، تو وہ بہرحال ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جان بوجھ کے اللہ کا نام نہیں لیتا تو ایسا ذبیحہ نہیں کھایا جا سکتا، ایسی چیز نہیں کھائی جا سکتی۔ اس کے بعد یہ بات بیان کی کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یہاں اہل کتاب کے کھانے سے مراد کیا ہے؟ اہل کتاب کے کھانے سے مراد ان کا ذبیحہ ہے، ان کے گھر کے پکے ہوئے کھانے نہیں ہیں۔ یہاں طعام الذین اوتوا الکتاب سے مراد وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ، ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور، بشرطے کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور وہ گوشت کھایا جا سکتا ہے، لیکن ان کے گھروں میں جو کھانا پکتا ہے، ان کے برتنوں میں جو چیز پکتی ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، نہ ان کے گھروں کا کھانا کھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے برتنوں میں پکی ہوئی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ اگر تم ان اہل کتاب کا کوئی کھانا برتن وغیرہ استعمال کرنا پڑ جائے مجبوری کی صورت میں تو ان کو دھو کر استعمال کیا جائے، بغیر دھوئے ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تیمم کے مسائل ہیں کہ اگر کوئی شخص مجبور ہے
تو وہ وضو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اب مجبوری کیا ہے؟ مجبوری دو طرح کی۔ پہلی مجبوری ہے بیماری کی، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور بیماری اس نوعیت کی ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے یا اس بندے کی جان ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی بیماری کی صورت میں پانی استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ دوسرا عذر اور دوسری مجبوری کیا ہے؟ کہ کسی بندے کے پاس پانی موجود نہیں ہے، وہ مسافر ہے اور پانی مل نہیں رہا، ڈھونڈ رہا ہے لیکن پانی اس کو میسر نہیں آ رہا، نماز کا وقت ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، تو وہ تیمم کر لے۔ اس کے سوا کوئی عذر نہیں ہے جس پر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو جو بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، بزرگ آدمی ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار کے حکم میں شمار ہوتے ہیں۔ بس اوقات کچھ بزرگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ سردی اور ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ان کے لیے وضو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وضو کریں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پھر آج وضو کر لیا نا تو پھر میں پورا ہفتہ چارپائی سے نہیں اٹھنے والا، تو اس بندے کے لیے پھر اجازت ہے کہ سردی کی شدت ہو اور اس بزرگ آدمی کو بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، اس کو پتا ہو کہ میں پانی اتنے ٹھنڈے سے وضو کروں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، یہ بیمار کے حکم میں ہوگا۔ تو بہرحال بیمار آدمی یا ایسا شخص جس کے پاس پانی میسر نہ ہو، دونوں کے لیے تیمم کرنے کی اجازت ہے، وہ تیمم کر کے اپنی طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تیمم کرنا کیسے ہے؟ تیمم کا طریقہ کار احادیث میں اور قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ چہرے کا مسح کرنا ہے، اور چہرے کا مسح کرنے کے بعد ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، صرف 2 جگہوں کا مسح کرنا ہے۔ اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد مٹی صاف پاک ستھری مٹی ہو، اس مٹی کے اوپر اپنے ہاتھ مارنے ہیں یا اس مٹی کو اپنے ہاتھوں پہ رگڑ لینا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو جھاڑنا ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھوں کے درمیان پھونک بھی مار لو۔ اس کے بعد پہلے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھوں سے مسح کرنا ہے، اور پھر دائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح کرنا ہے۔ بس یہ 2 کام کرنے ہیں، چہرے کا مسح اور دائیں اور بائیں ہاتھ کی پشت کا مسح۔ یہ 2 جگہوں کا جب ہم مسح کریں گے تو تیمم ہمارا مکمل ہو جائے گا، اور یہ تیمم وضو کی جگہ پر بھی کفایت کرے گا، اور اگر کسی شخص کو غسل کی حاجت ہے، وہ غسل کرنا چاہتا ہے، تو غسل کی جگہ پر بھی تیمم کفایت کرے گا جب تک اس کا عذر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد آج کے سبق کی آخری چیز، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان کے اندر اس کا معنی یہ ہے کہ قرب کا ذریعہ۔ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ۔ اور وسیلہ ایک جنت میں مقام بھی ہے جو ایک سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے لیے وسیلہ مقام کا سوال کیا اس کے لیے میری سفارش حلال ہو گئی۔ تو یہ کب سوال کرنا ہے؟ جب اذان دینے والا اذان کہتا ہے تو اذان ہو جانے کے بعد حکم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھیں اور ساتھ یہ دعا پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا، اس میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر۔ تو یہاں پر جس وسیلہ کا ذکر ہے، جس وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم ہے، وہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے، کہ نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اور اس کی تفسیر وضاحت ساتھ آگے آیت میں بھی آ گئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور ساتھ ایک نیک عمل بھی بیان کر دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔
تو جہاد ایک بہت بڑا نیک عمل ہے، اور جہاد کے ذریعے تم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو، اللہ کا وسیلہ تلاش کر سکتے ہو، اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ باقی دعا میں جو واسطہ اور وسیلہ رکھا جاتا ہے کہ کسی کا نام لے کے اللہ کے سامنے دعا کرنی کہ یا اللہ فلاں کا واسطہ ہے، فلاں کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، یہ ہماری دعا قبول کر، یہ انداز درست نہیں ہے، کیونکہ اس انداز سے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس انداز سے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں جو انداز ثابت ہیں وہ کیا ہیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا کہ یا اللہ تیرے اس نام کے واسطے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو فضل کرنے والا ہے، تو یا اللہ تیرے ان ناموں کا واسطہ کہ ہماری دعا کو قبول کر۔ تو یہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، فدعوا بہا، ان ناموں کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو ان ناموں کو واسطہ وسیلہ بنا کے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یہ چیز جائز ہے۔ اسی طرح نیک اعمال کو بطور وسیلہ پیش کرنا، جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ واسطہ پیش کیا کہ یا اللہ ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ تو جب ہم اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ کے ذریعے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے ہم عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہم اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعریف سے بھی خوش ہوتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو زیادہ کر لینا، اپنی دعاؤں کو زیادہ کر لینا، کہ کوئی نیک آدمی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، جس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آگے دعا کروایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یہ دعا کر دیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، میرے فلاں عزیز کو ہدایت مل جائے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ تو اس طریقے سے دعائیں کروانا، تو دعا کسی سے کروانا یہ بھی ایک وسیلہ ہی ہو جائے گا نا، کہ جب دعائیں زیادہ ہو جائیں گی تو زیادہ اسباب اکٹھے ہو جائیں گے اس دعا کی قبولیت کے۔ تو یہ بھی اللہ کے حضور ایک درخواست ہے کہ یا اللہ ہم سارے اس چیز کو منوانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، تو ہماری اس درخواست کو قبول کر لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عاجزی سے خوش ہوتے ہیں اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کے سامنے اس انداز سے وسیلہ دیتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تیرے فلاں ایک بندے کا واسطہ ہماری دعا قبول کر، اب نہ تو یہ عاجزی بنتی ہے اور نہ ہی اللہ کی تعریف بنتی ہے، بلکہ یہ اللہ کے اوپر ایک روب بنتا ہے کہ فلاں تیرا نیک بندہ ہے، ہم اس کو درمیان میں لے کے آ رہے ہیں تو ہماری دعا کو قبول کرو۔ تو اللہ کے اوپر جب روب جاڑا جاتا ہے نا تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حتمی اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو اختیار نہیں کیا، صحابہ کرام نے اس عمل کو کر کے نہیں دکھایا، تو ہمیں پھر یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں جس وسیلہ کو تلاش کرنے کا حکم ہے وہ دعا کے اندر نیک بزرگوں اور انبیاء کا وسیلہ نہیں ہے، واسطہ نہیں ہے، بلکہ اچھے اعمال کا وسیلہ ہے جس سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔